أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 29ویں پارے میں سورہ الملک سے آغاز ہو کر سورہ المرسلات تک ہیں اور اس پارے میں 11 صورتیں ہیں۔ اس کا پہلا موضوع سورہ الملک کی آیت نمبر 6 تا 11 میں جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی شدت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جہنم کی شدت بیان کی گئی ہے، عذاب کی قطعیت بیان کی گئی ہے۔ للذین کفروا کہہ کر واضح کر دیا گیا کہ رب کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب یقینی ہے۔ یہ دھمکی ہی نہیں ہے بلکہ فیصلہ ہے، یعنی عذاب و جہنم کہنا خود اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عام سزا نہیں بلکہ ایسی آگ ہے جو عقل و وہم سے بھی بالا تر ہوگی، بدترین انجام ہے۔ اس ایک جملے میں جہنم کی ساری ہولناکی سمو دی گئی، یعنی نہ آرام، نہ نجات، نہ امید۔ اور پھر یہ کس وجہ سے ملے گا؟ کیونکہ تم نے رب کا انکار کیا۔ یہاں دراصل یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جہنم کی اصل وجہ محض گناہ نہیں بلکہ رب کی ربوبیت کا انکار ہے۔
ہدایت آنے کے بعد حق سے منہ موڑنا ہے۔ یہ آیت انسان کو ایمان، عاجزی اور جوابدہی کا احساس دلاتی ہے اور خبردار کرتی ہے کہ عمل کی آزادی جو ملی ہے انسان کو، اور جس میں دو وجوہات کی بنیاد پر وہ اشرف المخلوقات ہے۔ نمبر ایک کہ وہ آزاد ہے اپنے عمل میں، دوسرا یہ کہ آزاد ہونے کے باوجود وہ اللہ کی مرضی پر چلے کیونکہ اللہ نے اسے علم دیا ہے۔ تو لہٰذا اسی شرف کی وجہ سے، اسی آزادی عمل کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ انجام بھی بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا یہ انجام بھی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ شدید ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو وہ 70 سال تک گرتا رہے گا، تب جا کر اس کی تہ میں پہنچے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں جہنم کی انتہائی گہرائی اور وسعت کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی ہے میرے رب میرا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا ہے۔ اللہ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک گرمی میں ایک سردی میں۔ بس دنیا کی شدید گرمی اور شدید سردی اسی کا اثر ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ یہ جہنم کے غیظ و غضب اور جوش کا بیان ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں ٹپک جائے تو دنیا والوں کی معیشت خراب ہو جائے، تو جس کا کھانا ہی زقوم ہو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ گویا کہ نہ صرف آگ بلکہ لباس، پانی، ماحول سب عذاب ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم والوں میں سے سب سے ہلکے عذاب والا وہ ہوگا جس کے قدموں کے نیچے آگ کی جوتیاں ہوں گی جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ پھر باقی عذاب کا اندازہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ گویا کہ جہنم ایک جاندار مخلوق کی طرح دھاڑتی اور لپکتی ہوئی ہوگی۔ ان حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جہنم کتنی ہولناک چیز ہے، لہٰذا تم اپنے اعمال کی اصلاح کر لو اور دنیا کے نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورہ القلم کی آیت نمبر 1 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی اہمیت بیان کی ہے کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں۔ دراصل اس میں حروف مقطعات کا بھی ذکر ہے۔ اصل میں حروف مقطعات وہ ہوتے ہیں جن کا حقیقی مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے کہ انہی عام حروف سے ایسا کلام نازل ہوا جو انسان کو عاجز کر دے، اور قلم کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، اور قرآن میں اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ قلم کی اہمیت علم کی بقا ہے، وحی کی حفاظت ہے، تاریخ، شریعت اور تہذیب کی تبلیغ ہے، تشہیر ہے، اور یہ اعلان ہے کہ اسلام جہالت نہیں علم کا دین ہے۔ اور اس کے بعد بتا دیا کہ وما یسترون، اس میں شامل کون ہے؟ فرشتوں کا اعمال لکھنا اس سے مراد ہے، علماء کا علم لکھنا اس سے مراد ہے، حق کی گواہی تحریر کرنا، وحی اور قرآن کی کتابت۔ گویا صرف قلم نہیں بلکہ ہر وہ تحریر جو حق کے لیے ہو وہ قابل قسم ہے۔ پھر اگلی بات میں کیا بتا دیا کہ اپنے رب کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں، مکہ کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ جنون کا الزام لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علم، قلم اور وحی کی قسم، یہ الزام غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو رد کیا اور قلم کی قسم کھا کر کیا۔ جس نبی کی تعلیم، قلم، علم اور اخلاق ہو وہ دیوانہ تو نہیں، وہ تو ہادی است ہوگا، پوری انسانیت کے لیے ہادی، رہبر، رہنما، ہدایت دینے والا۔ تو اسلام میں علم عبادت ہے، قلم ذمہ داری ہے، محض ہنر نہیں ہے۔ جو قلم حق کے لیے اٹھے وہ جہاد ہے، اور طالب علم، معلم، مصنف سب اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تحریر کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ سورہ القلم کی پہلی آیت ہی یہ بتاتی ہے نون والقلم وما یسطرون، اور پھر پہلی وحی علامہ بالقلم، قلم کے ذریعے سکھایا اور وحی کو تحریر میں محفوظ کیا تاکہ قیامت تک ہدایت باقی رہے۔ اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسلام ایسی تہذیب ہے جس میں تحریر بھی موجود ہے، زبانی روایت کے ساتھ تحریر کا اپنا مقام ہے۔
اور تحریر علم کی حفاظت کرنے والی ہے کہ بات کہی جائے تو بھول جاتی ہے، لکھ دی جائے تو نسلوں تک زندہ رہتی ہے۔ اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ علوم، فتاوی، تفاسیر، تاریخ سبھی تحریر کے مرہون منت ہے۔ تحریر علم کو وقت، فاصلے اور موت سے بچا لیتی ہے۔ تحریر دلیل بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ زبانی بات سے انکار ممکن نہیں کہ ظاہر ہے زبان ہی ہے جو بات کرے گی، زبان ہی ہے جو اظہار کرے گی، مگر شریعت نے حکم دیا کہ قرض لو تو لکھ دو، معاہدہ کرو تو لکھ لو، گواہی ہو تو لکھ لو۔ اس لیے تحریر عدل، شفافیت اور جواب دہی پیدا کرتی ہے۔ تحریر فکر کی تربیت کرتی ہے۔ جب ہم لکھتے ہیں تو لکھتے وقت سوچتے بھی ہیں، ترتیب بھی دیتے ہیں اور غیر ضروری بات کو الگ بھی کر دیتے ہیں۔ تحریر لکھتے وقت ذہن منظم ہوتا ہے۔ سنی ہوئی بات جب لکھ لی جائے تو وہ یاد بھی رہتی ہے، اور جو لکھ سکتا ہے وہ گہرائی سے سوچ بھی سکتا ہے۔ تحریر دعوت و اصلاح کا طاقتور ذریعہ ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جبکہ ہمارا ذریعہ بہت بڑا دعوت کا تحریر ہے، لہٰذا ہم کوئی بھی اچھی بات لکھ کر دعوت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ گھر بیٹھے کسی تحریر کو آگے فارورڈ کر دینا، کسی تقریر کو فارورڈ کر دینا، کسی چیز کو لائک کر دینا، یہ ایک عام لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ لیکن جب ایک چیز زیادہ، کوئی میسج، کوئی ویڈیو، کوئی پیغام، کوئی تقریر جب ہم زیادہ تعداد میں لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو سسٹم پورا گوگل کا، یوٹیوب کا، فیس بک کا خود اسے آگے بڑھانے میں جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اس طرح ہماری دعوت اصولی طور پر کروڑوں تک پہنچنی چاہیے، اور ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ جا کر دعوت مشکل ہے، گھروں میں جانا مشکل ہے۔ آج اسمارٹ فون ہر کسی کے ہاتھ میں ہے اور مختلف طرح کی دعوتیں ہر شخص تک پہنچ رہی ہیں۔ آئیے کیوں نہ ہم قرآن کا پیغام کروڑوں خواتین تک پہنچا دیں۔ تو اس لیے ہر بہن، ہر خاتون، ہر بچی اس سورس کو استعمال کرے، باقاعدہ سالڈ مستند چیزوں کو آگے شیئر کرے۔ حق کے لیے اٹھا ہوا قلم صدقہ جاریہ ہے، تو لہذا یہ مستقل ایسا عمل ہے جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ آگے ہے سورہ المرسلات 15 اور 19 آیت ہے، جس میں سابقہ قوموں پر عذاب کی نوعیت بتائی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس دن چھٹلانے والوں کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر ہم بعد والوں کو بھی ان کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ سابقہ قوموں پر عذاب کیسا آیا؟ اس آیت میں لفظ اہلکنا آیا ہے، یعنی ایسا عذاب جو قوم کی جڑ کاٹ دے، طاقت، اقتدار اور نشان تک مٹا دے۔ یہ جزوی سزا نہیں بلکہ اجتماعی انجام ہے، اور یہاں قیامت کا نہیں، دنیا میں آنے والے عذاب کا حوالہ ہے۔ جیسے قوم نوح پر عذاب آیا، قوم عاد پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم لوط پر آیا، فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ پیغام جب تک مہلت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، انکار پر دنیا میں بھی پکڑ آ سکتی ہے۔ ان صورتوں کے ذریعے ان انبیاء کرام کے قوموں کا رویہ بھی بتا دیا قرآن نے کہ ان انبیاء کی قوموں کا رویہ کیا تھا۔ جب رویہ غلط تھا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی پکڑ لیا۔ تو یہ بہت بڑا میسج ہے میرے اور آپ کے لیے کہ دنیا کے اندر بھی اللہ مسلسل چھوٹ نہیں دیے رکھتا، وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جہاں چاہے پکڑ لیتا ہے۔ عذاب کی تکرار، یعنی جو بعد میں آئے اور وہی روش اختیار کی تو پھر ان کے لیے بھی ویسا ہی عذاب ہوگا۔ بتایا یہ گیا کہ اللہ کا قانون قوم، زمانہ یا نسل نہیں دیکھتا بلکہ عمل دیکھتا ہے۔ اور پھر جرم کی نوعیت بھی بتا دی گئی۔ یہاں جرم کیا ہے؟ جرم بتا دیا گیا۔ جرم یہ ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جرم یہ ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے ہیں، جرم یہ ہے کہ اجتماعی فساد برپا کرتے ہیں، جرم یہ ہے کہ جو اصلاح کا کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عذاب محض عقیدے پر نہیں آتا، اور اس وقت آتا ہے جب قوم کی اکثریت ایک گناہ پر اکٹھی ہو جاتی ہے، جب قوم کی اکثریت ایک رویے، ایک معاملے پر جمع ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ویل یومئذ للمکذبین۔ اس صورت میں یہ جملہ بار بار اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں تاکہ دل پر انجام کا خوف نقش ہو جائے کہ کن کے لیے تباہی ہے؟ جھٹلانے والوں کے لیے، جنہوں نے جھٹلایا اس دن ان کے لیے ہلاکت ہوگی۔ اور یہ بات صرف ماضی سے متعلق نہیں ہے، یہ وارننگ ہے کہ سابقہ قوموں پر عذاب اگر آیا تھا وہ اچانک اور شدید اور فیصلہ کن تھا، دنیاوی ہلاکت تھی،
اور صرف دنیاوی ہلاکت تک تو بات ختم نہیں ہو گئی تھی، بلکہ جن قوموں پر عذاب آیا ان کی آخرت بھی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی، کیونکہ جو قومیں عذاب کا شکار ہو کر دنیا سے گئیں ان کے لیے ہمیشہ کا جہنم ہے، ان کے لیے ہمیشہ کی پکڑ ہے، ان کے توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ انہوں نے جھٹلایا، انہوں نے سرکشی کی، انہوں نے اصلاح سے انکار کیا۔ تاریخ جو قرآن نے بیان کی ہے وہ کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھا دی گئی ہے کہ پچھلی قوموں کے عمل کو اگر تم دہراؤ گے تو انجام بھی دہرایا جائے گا۔ پھر آگے سورہ نوح کے اندر 1 تا 4 5 تا 9 ان آیات مبارکہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کے نتائج، اس سب بیان موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک تو پیریڈ بہت زیادہ لمبا ہے، اور دوسرا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو عذاب آیا اس کے بعد وہ لوگ جو بچا لیے گئے جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، اور باقی سب ختم ہو گئے۔ تو بات اصل میں یہاں کیا سمجھائی گئی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، آپ کا پیغام، ان کا پیغام کیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بناؤ، اور شرک ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرو، گناہوں سے توبہ کرو، ظلم و فساد سے رک جاؤ، اللہ کی نافرمانی کے انجام سے خبردار کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اور آپ کا طریقہ دعوت بڑا ہی حکمت والا تھا، انہوں نے واضح طور پر سب کے سامنے بھی دعوت دی، پھر ایک ایک فرد کو بٹھا کر خاموشی سے بھی سمجھایا، ترغیب بھی دی کہ دیکھو اگر تم اللہ کی بندگی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، بارش اور رزق اور اولاد عطا فرمائے گا، اور تنبیہ بھی کی کہ اگر تم اس راستے پر نہیں چلے تو عذاب الہی آئے گا۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ وہ 950 سال دعوت کا کام کرتے رہے، یہ صبر اور استقامت کی انتہا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہے، یعنی اسے اپنی ذات کا فائدہ نہیں چاہیے، وہ فائدہ کس کا کر رہا ہے؟ تمہارا فائدہ کر رہا ہے۔ مگر قوم کا رویہ کیا تھا؟ مذاق اڑایا، انکار کیا، سرداروں نے ضد کی، تکبر کیا، اندھی تقلید کس کی؟ اپنے آباء و اجداد کی، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی، اور پھر جرم یہ بھی کیا کہ حق سننے سے انکار کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا۔ اور جو ایمان لائے تھے ان کا معاملہ بھی بتا دیا کہ اہل ایمان کو نجات دی، نوح علیہ السلام اور مٹھی بھر مومنین کشتی میں محفوظ ہو گئے۔ تو گویا کہ یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہماری نجات کا ذریعہ ایمان ہے، صرف ایمان ہے۔ اور منکرین پر جو عذاب آیا وہ عظیم عذاب تھا، بہت بڑا طوفان تھا، پوری سرکش قوم غرق ہو گئی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی ایمان نہ لانے پر عذاب کا شکار ہو گیا۔ تو بات کیا سمجھ آئی؟ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے نسب نہیں، ایمان چاہیے، اکثریت نہیں، حق کے معیار چاہیے۔ اللہ کی مہلت ختم ہو تو فیصلہ کن انجام آ جاتا ہے۔ آج میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم کوشش کریں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ طویل جدوجہد کے باوجود ناکامی نظر آئے تو بھی دعوت ترک نہیں کرنی، گھر، معاشرہ، اس میں دعوت پہنچانی ہے۔ باطل کا انجام وقتی طاقت کے باوجود ہلاکت ہے، وقتی طاقت ہو سکتی ہے مگر اللہ کے ہاں ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے ہے نوح علیہ السلام کی دعوت۔ آپ کی دعوت 2 مرحلوں میں بیان کی گئی ہے، 1 تا 4 آیت کے اندر، پھر 5 تا 9 آیت کے اندر۔ تو لہٰذا یہ پورا اسلوب ہے جو قرآن نے سمجھایا ہے۔ انہوں نے شرک سے نجات کی بھی بات کی ہے، اللہ کی خالص بندگی کی بات بھی کی ہے، اور عقیدے کی بات بھی کی ہے، اطاعت کی بات بھی کی ہے، اور توبہ کا حکم دے کر مغفرت کی امید بھی دلائی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ دعوت وقتی نہیں ہے، استقامت کے ساتھ یہ کام کرنا ہے، اور استقامت کے ساتھ آپ نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، آیت 1 تا 2 اور 13 تا 15۔ یہاں پر جنوں کا قبول اسلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ چند جنات نے قرآن سنا، انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے ایک عجیب حیرت انگیز قرآن سنا، یعنی کلام ایسا تھا جو دل کو کھینچ لے، نتیجہ فوراً نکلا، یہ سیدھی راہ دکھاتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے، یہ آیت مبارکہ کے اندر قرآن محض انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی ہدایت ہے۔ سننے کے ساتھ سوچنا، مان لینا، یہی اصل میں سننے کا حق ہے۔ اور پھر ساتھ قرآن کا اسلوب بتایا جا رہا ہے، اس کی تفسیر بتائی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اور اس کے بعد 13 سے 15 کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے، جب ہم نے ہدایت سنی تو ایمان لے آئے، فیصلہ دلیل پر، تعصب پر نہیں،
اور ایمان لانے والا نقصان اور ظلم سے بے خوف ہے۔ اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ جنات میں سے بھی کچھ مسلمان ہیں، کچھ سرکش جیسے انسانوں میں ہوتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے ہدایت کے متلاشی، انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن۔ ہدایت سننے سے آتی ہے، ضد سے نہیں آتی۔ قرآن کی دعوت سب کے لیے ہے۔ جنات میں سے بھی ایسے موجود تھے جنہوں نے فوراً ایمان قبول کر لیا، لیکن سرکش بھی موجود تھے۔ جنات کا طرز عمل دراصل ہمارے لیے آئینہ ہے کہ سنیں تو سمجھیں اور مان لیں۔ تاخیر کرنے کی گنجائش کوئی نہیں، تاخیر ایمان کے منافی ہے۔ جب ہم نے مان لیا کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، اور وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رؤوف بھی ہے، وہ ودود بھی ہے، جب ہم اس کی صفات کے ساتھ اس کو مانتے ہیں، جب اس کی بات کو سنتے ہیں تو کیسے تسلیم نہ کریں؟ فوری طور پر تسلیم کر لینا ایمان کا تقاضا ہے۔ تسلیم کریں، اور پھر ظاہر ہے کہ انسان نسیان انسان بھول جاتا ہے، لیکن اسے تذکیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب یاد کرایا جائے، جب یاد آ جائے تو فوراً اللہ کے سامنے جھک جائیں، سر تسلیم میں خم کر لیں کہ یہی بندے کا مقام ہے، اور یہی مقام اسے اللہ کے ہاں اعلیٰ اور عرفہ مقام دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، اور اس میں آیت 4 ہے، قیام اللیل کی ترغیب اور تلاوت قرآن کی ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، رات کو کھڑے ہو جاؤ مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ یہ بڑا محبت بھرا انداز ہے، محبت بھرا خطاب ہے۔ یہ خطاب شفقت بھی ہے، قرب بھی ہے۔ اللہ نے اپنے تعلق کا، ایک محبت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کی حالت سے اٹھا کر روحانی ذمہ داری کی طرف بلا رہے ہیں، اور رات کا انتخاب کیا ہے کیونکہ رات میں سکون ہوتا ہے، توجہ بکھرتی نہیں، دل زیادہ حاضر ہوتا ہے۔ اسی لیے تو قیام اللیل ایمان کو مضبوط اور نفس کو تابع کرنے کے لیے کارگر ہتھیار ہے، اور دعوت کے لیے بھی دل کو تیار کرتا ہے۔ انسان دائیں بائیں کے پریشر سے آزاد ہو کر صرف اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، صرف اپنے رب کو حاضر اور اپنے آپ کو رب کے سامنے حاضر محسوس کرتا ہے۔ پھر آگے حکم یہ دیا گیا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تو اس میں پوری رات نہیں، آدھی، کم یا زیادہ، اس میں وسعت دے دی گئی ہے۔ کیوں؟ یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ اسلام مشقت نہیں، تربیت چاہتا ہے کہ اپنی سہولت کے ساتھ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پوری رات کھڑے رہو۔ اور پھر اس میں تلاوت قرآن کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور تلاوت قرآن کی ترغیب کے لیے یہ فرمایا گیا کہ آیت نمبر 4 کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آہستہ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، دل میں اتار کر پڑھنا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اتنے پارے ختم کرنے ہیں، ایک تلاوت کی ختم کیا، پھر اگلا ختم کیا، پھر اگلا۔ یہ تیزی سے تلاوت ختم کرنا نہیں، بلکہ ایسی تلاوت جو دلوں کے اندر اتر جائے۔ میں نے کیا پڑھا، ترتیل کے ساتھ پڑھا، خوبصورت پڑھنے کی کوشش کی، اس کو سیکھنے کی کوشش کی، پھر اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی، اس پر عمل کیا، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو پہنچایا۔ قرآن بہت بڑی طاقت ہے، اور اس میں قیام کا حکم بھی دیا کہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھو، یعنی حالت نماز میں قرآن کو پڑھنے کا بہت بڑا اجر ہے۔ یہ جسمانی مشقت ہے مگر بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ جب قرآن بھی ہو اور قیام بھی ہو تو دل بدلتا ہے، کردار بنتا ہے، دعوت میں بھی وزن آتا ہے، کیونکہ اصل میں تو کردار کی بلندی اور دل کی تبدیلی یہ ہے کس لیے؟ یہ ہے ہی دعوت کے لیے کہ بندے کی جو شخصیت ہے، اس کا اخلاق و کردار ہے، وہ اس دعوت کے مطابق ہو جائے جس کو لے کر اسے آگے بڑھنا ہے۔ تو لہٰذا قیام اللیل اخلاص پیدا کرتا ہے، ریا توڑتا ہے، اللہ سے خاص تعلق بناتا ہے۔ رات کا قیام اور قرآن کی باوقار تلاوت، یہ دو بڑے کام ہیں جو انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق انسان کی کمزوری کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ القیامہ ہے، آیت نمبر 2، جس میں نفس کی اقسام بیان کی گئی ہیں جو انسانی اخلاق کی تربیت کی بنیاد ہیں۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہاں نفس کی اقسام قرآن کی روشنی میں بتائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کے گناہ کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، یہ نفس ہے، اور خواہشات کی غلامی کرواتا ہے، ضمیر کی آواز کو کمزور کر دیتا ہے، اگر قابو نہ کیا جائے تو ہلاکت ہے۔ یہ نفس امارہ ہے، نفس امارہ جو برائی کا حکم دینے والا ہے،
جس کا ذکر سورہ یوسف کی 53 نمبر آیت میں کیا گیا ہے، جو خواہشات کی غلامی اور ضمیر کی آواز کو کمزور کرنے کا باعث ہے اور انسان گناہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ نفس امارہ ہے۔ دوسرا نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، یہ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 2 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور یہ کون سا ہے؟ جو ملامت کرتا ہے، گناہ کے بعد ندامت ہوتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، گناہ کرنے سے اسے خوشی نہیں ملتی، اسے راحت نہیں ملتی، گناہ کرنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، ندامت، شرمندگی، خود احتسابی، ضمیر کی بیداری، اصلاح کی طرف، یہ سب نفس لوامہ کی وجہ سے ہے۔ یہ ایماندار دل کی علامت ہے۔ اللہ نے اس نفس کی قسم کھائی اور اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے کھائی، کیونکہ اگر نفس لوامہ زندہ ہے تو انسان پھر نیکی کے راستے پر بڑھتا ہے، برائی کے راستے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر ملامت کرنے والا نفس ہی ملامت نہ کرے تو پھر انسان برائی کے راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے نفس لوامہ کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ، اطمینان پانے والا نفس، یہ سورہ الفجر کی آیت نمبر 27 کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اور یہ کون سا نفس مطمئنہ؟ جو نیکی کر کے خوش ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اور نیکی کر کے خوشی اور راحت محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان مزید نیکیاں کرنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر مکمل اعتماد، خواہشات قابو میں ہوتی ہیں، دل کا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اطمینان والے نفس، اے نفس مطمئنہ، اپنی رب کی طرف لوٹ جا۔ تو یہ اصل میں سورہ القیامہ کی آیت نمبر 2 کا پیغام ہے کہ انسان کے اندر اخلاقی عدالت قائم ہے۔ نفس لوامہ انسان کو جاگتا رکھتا ہے۔ یہ قیامت کی اندرونی دلیل ہے۔ جو نفس دنیا میں خود کو ملامت کرتا ہے وہ آخرت کی جواب دہی کو مانتا ہے۔ اگر دل گناہ پر بے چین ہے تو اس کا مطلب ہے ایمان زندہ ہے۔ نفس لوامہ کو توبہ سے ہمیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس لوامہ کو ذکر اور قرآن سے زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلسل محاسبے سے نفس لوامہ کو درست رکھنے، طاقتور رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفس لوامہ ہی ہوگا تو انسان وہ نیک کام کرے گا جس کے بعد اس کا نفس مطمئن ہو۔ تو نفس لوامہ وہ چراغ ہے جو انسان کو اندھیروں میں بھی سنبھال لیتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس نفس لوامہ کو محسوس بھی کریں، اور جب وہ ہمیں ملامت کرے تو سمجھیں کہ یہ گناہ ہو گیا، تو پھر توبہ استغفار کر کے اپنا راستہ، اپنی سمت درست کر لیں۔ اس کے بعد سورہ القیامہ کی 5 تا 11 آیت کے اندر حالت نزاع کا بیان ہے، اور یہ حالت نزاع موت کی کشمکش، اس وقت کی نفسیاتی اور ایمانی کیفیت جو ہے وہ قرآن نے بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ آئندہ بھی کھلی نافرمانی کرتا رہے۔ قیامت کا انکار علمی نہیں، عملی خواہش ہے، تاکہ زندگی بے لگام رہے۔ یہ غفلت نزاع کے وقت شدید پشیمانی بن جاتی ہے۔ وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی؟ مذاق اور ٹال مٹول، لیکن نزاع پر سوال ختم، حقیقت سامنے آ گئی۔ پھر آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ حالت نزاع میں انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو پہلے نہ دیکھی تھی، لہٰذا خوف، حیرت، بے بسی سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ چاند مات پڑ جاتے ہیں، سورج اور چاند جمع کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ دنیا کی تمام امیدیں، سہارا اور چمک ختم ہو جاتی ہے۔ اب کوئی دنیاوی طاقت کام نہیں آئے گی۔ پھر انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ نزاع کی سب سے بڑی حقیقت، فرار ناممکن ہے۔ نہ مال، نہ رشتہ، نہ عہدہ، کچھ بھی کام نہیں آتا۔ پھر تنہا انسان اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ آخری حقیقت جو آیت نمبر 11 کے اندر بتائی گئی ہے، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، موت کے وقت تمام بہانے ختم، اب صرف اللہ کی طرف پیشی ہے۔ ان آیات مبارکہ جو 5 تا 11 کا یہاں مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ اصل میں بڑا ہی عبرت کا پیغام ہے کہ حالت نزاع ایمان کی سچائی کے امتحان ہے۔ جو زندگی میں آزاد رہنا چاہتا ہے، نظام قید حقیقت دیکھتا ہے، جو آج نفس کو قابو میں رکھے، کل حالت نزاع میں سکون پائے گا۔ جو قیامت سے بھاگتا رہا، اس وقت خود سے بھی نہیں بھاگ سکے گا، اور یہ بڑا مشکل وقت ہے۔ لیکن یہ مشکل وقت مومن اور کافر دونوں کے لیے فرق ہے۔ مومن کا آسان ہوگا اور کافر کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس کے بعد سورہ دہر کی آیت نمبر 8 تا 9 ہے۔
جس میں رضا الہی کے لیے کھانا کھلانے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نیک لوگ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ اخلاص کی بلند ترین مثال ہے کہ صرف اللہ کی خاطر، نہ نام چاہیے، نہ تعریف چاہیے، نہ بدلہ چاہیے، یہ عمل ریا سے پاک عبادت بن جاتا ہے، اور وہی عمل اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے جو صرف اللہ کے لیے والا حب ہی، دو معنی ہے اس کے، خود کھانے کی ضرورت کے باوجود دینا یا کھانے سے محبت کے باوجود دینا، یہ اثار ہے، یہ عام خیرات نہیں ہے۔ اور پھر انسانی وقار کا احترام سکھا دیا گیا کہ مسکین ہو، یتیم ہو، قیدی ہو، تینوں کمزور طبقے ہیں۔ قیدی کا ذکر کر کے بتایا کہ اسلام میں دشمن بھی بھوکا نہ رہے۔ کھانا کھلانا صرف مدد نہیں، انسانیت کی عزت ہے کہ انسان بھوک سے تڑپ رہا ہو تو یہ دوسروں کی کون سی انسانیت باقی رہ جاتی ہے۔ یہ محض اخلاقی عمل نہیں، ایمانی اعلان ہے۔ ہمارا تعلق اللہ سے ہے، لوگوں کی داد سے نہیں، لوگوں کی تعریف سے نہیں، لوگوں کی واہ واہ سے نہیں۔ اسی اخلاص پر اصل میں آگے چل کے جنت کی عظیم نعمتیں جو ہیں وہ ملیں گی انسان کو۔ تو یہ خاموش دعوت ہے، بھوکے کو کھانا دے دینا دلوں کو نرم کرتا ہے، اور جب دل نرم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مؤثر دعوت، وہ دعوت ایسی دعوت ہے وہ جو دل پر اثر کرتی ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک بات جو سمجھائی گئی ہے کہ دعوت حق پہنچانے سے پہلے دلوں کا نرم کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے ہم زمین میں ہل چلاتے ہیں، زمین نرم ہو جاتی ہے تو پھر بیج بوتے ہیں۔ اور دوسری بات جو سمجھائی گئی ہے وہ کیا ہے، کھانا دینا دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دوسرے کا دل نرم بھی ہو جاتا ہے، اور خود بھی انسان اگر دل کے اندر ہمدردی محبت رکھے گا، اپنے دل کے اندر بھی نرمی پیدا ہوگی تو وہ کھانا دوسروں کو کھلائے گا۔ کھانا خفیہ بھی کھلایا جا سکتا ہے، سامنے بھی عاجزی سے نیت درست رکھ کے کہ تھوڑا سا کھانا بھی بڑا عمل بن جائے۔ جو کھانا اللہ کے لیے کھلاتا ہے وہ دراصل اپنی آخرت کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح کی روشنی میں موجودہ دور میں انسانیت کے مسائل جو موجود ہیں ان کا حل ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بتایا گیا ہے۔ سورہ نوح میں ہمیں سکھایا یہ گیا ہے انسانوں کے اندر سے جو طاقتور گروہ ہیں وہ انسانوں کی نفسیات اور رویوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے ہیں۔ جیسے آیت نمبر 5 کے اندر بتایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی۔ یہ سادہ سا جملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے انسانی نفسیات، طاقت کے کھیل اور ذہنی غلامی کی پوری کہانی موجود ہے۔ پھر بتایا کہ نوح علیہ السلام رات دن دعوت دیتے مگر قوم رات دن کنٹرول ہوتی رہی۔ کہ آج بھی جو سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ سیاستدان خوف اور امید بیک وقت بیچتے ہیں، مافیاز خاموشی سے عادتیں بناتے ہیں، جو بیانیہ مسلسل و وہی نارمل بن جاتا ہے چاہے جھوٹ پر مبنی کیوں نہ ہو۔ آگے پھر اگلی دلیل یہ بھی بتائی گئی کہ لوگ کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، چہرے ڈھانپ لیتے تھے، تکبر پر جم جاتے تھے۔ یہ وہی حربے ہیں جو آج استعمال ہو رہے ہیں۔ سچ سننے سے انکار ہے، جو حقیقت جاننے سے نفرت ہے، یہ سب ایجنڈا ہے کہہ کر ذہن بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو سب ایجنڈا ہے، یہ ساری طاقت کی کھیل ہے، یہ کرسی کا چکر ہے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ذہن کو بند کر دیتی ہیں۔ یہ اصل میں انسان کا نا ذہن کا کوئی دفاعی میکانزم کچھ اس طرح کا ہے کہ جب وہ ایسے جملے سنے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو سوالات اٹھا کر غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، جو ابہام کریٹ کرتے ہیں، وہ بھی اپنا انجام سوچ لیں کہ اللہ کے ہاں پھر ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور ان کی سب سے بڑی چال کیا ہوتی ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا ہے، اور یہی سسٹم ہے، ایسے ہی رہنا ہے۔ کیا کر لو گے؟ جیت کے بھی ہار جاؤ گے، کون سا پھر تمہیں یہاں پر حکومت مل جانی ہے؟ یہ ایسے ہی چلنا ہے، اس سسٹم نے ٹھیک نہیں ہونا۔ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں، اس کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ اتنے ہی مایوس نہیں تھے؟ 50 سال تک جنگیں چلتی تھی آپس میں، آدھی صدی، اور اپنے بیٹوں تک کو رہن رکھ دیتے تھے، جنگ کی وجہ سے اتنے مسائل ہو جاتے تھے، لیکن ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، کیا نہیں ہوا؟ وہی جانی دشمن ایک دوسرے کے جگری یار بن گئے۔ کچھ نہیں بدلے گا، حالات ایسے ہی رہیں گے۔ کیا کرو گے؟ بڑی اب تو ٹیکنیکل طریقے سے یہ بات، سائنسی طریقے سے، لاجیکل طریقے سے سمجھائی جاتی ہے کہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو کر رہے ہو، اس یہ دھرنے کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ اس ملین مارچ کا کیا فائدہ ہونا ہے؟ ابھی تک جو کرتے رہے ہو
ان کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر اس سے بڑی ایک بات کہی جاتی ہے اگر فلاں کامیاب ہو گیا تو اس کے پیچھے تو فلاں فلاں قوتیں تھی، جب تک وہ قوتیں ساتھ نہ ہوں گی تو کیسے تم لوگ کامیاب ہو سکتے ہو؟ اگر کہیں کام کر لیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی، لہٰذا یہ سب وجوہات نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لا حاصل ہے یہ باتیں۔ تو یہی سب مسائل ہیں۔ دیکھیں سب انبیاء کے ساتھ یہی کچھ ہوا، کیا انہوں نے اپنا راستہ کھوٹا کیا؟ کیا انہوں نے اپنی منزل بدلی؟ کیا وہ بیٹھ گئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ پوری انبیاء کرام کی زندگیاں قرآن نے بار بار بیان کی ہیں، وہ اپنے راستے پر چلتے رہے اور اپنی پوری صلاحیتیں لگاتے رہے، پوری امید کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ کامیابی ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب جتنی کامیابی اللہ نے دینا چاہی وہ دے دی، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا کر دے گا۔ ہمارا فرض امید کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ یہ جملے اصل میں ہماری امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا ہے کہ وہ چہرے چھپا لیتے ہیں، سچ سے نظریں چراتے ہیں۔ اب جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ لگنے لگے۔ اور یہاں بھی کیا بتایا ہے قوم نوح کا کہ قوم نے کپڑے اوڑھ لیے، یعنی حق کو دیکھنا ہی نہیں، منہ ڈھانپ لیا، ضمیر کو خاموش کر لیا۔ آج بھی تو یہی کچھ ہے، بہت ساری فیک ویڈیوز، فیک خبریں، اوور انٹرٹینمنٹ کے بہت زیادہ تفریح کی طرف لگا دو کہ دماغ ہی ادھر نہ آئے، بہت ساری غلط فہمیاں، بہت سوالات لوگوں کے ذہنوں کے اندر اٹھا دو کہ وہ پریشان ہی ہو جائیں کہ کوئی بھی سچا نہیں، کوئی بھی حق پر نہیں۔ تو یہ قوم کو مایوسی کی طرف دھکیلنے کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر حضرت موسی علیہ السلام کا دور یہ بتاتا ہے کہ طاقتور ہمیشہ سیدھی لڑائی نہیں لڑتا، وہ خوف پھیلاتا ہے، جھوٹی امید دیتا ہے، عوام کو آپس میں الجھاتا ہے، تاکہ اصل سوال حق کہاں ہے کبھی اٹھ ہی نہ سکے۔ اور موجودہ دور میں ہمارے کچھ کرنے کے لیے اہم چیزیں ہیں کہ ہم مسلسل کرتے رہیں، خاموش نہیں رہیں، مسلسل اپنی بات رکھتے رہیں۔ اور میرے اور آپ کے لیے اصول ہے کہ ہم بھی سوال کرنا سیکھیں، جذبات نہیں اصول دیکھیں، اکثریت نہیں حق تلاش کریں، اور پھر شور سے نکل کر قرآن کی خاموش دعوت سنیں۔ نوح علیہ السلام کا دور ہمیں بتاتا ہے کہ قومیں تلوار سے نہیں ذہنی غلامی سے تباہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کو بھی اختیار کرنا ہے، ذہنی بیداری پیدا کرنی ہے، لوگوں کو سوچنے پر آمادہ کرنا ہے۔ آخری موضوع سورہ الملک، المدثر، الدہر کی روشنی میں مقصد زندگی کو دیکھیں گے۔ یہ تینوں صورتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس لحاظ سے، جو ہماری کردار سازی کرتی ہیں، ہماری فکر کو درست کرتی ہیں، ہمیں احساس ذمہ داری دیتی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ ملک کے شروع کی جو آیت ہے کہ زندگی کوئی تفریح نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ کون سا امتحان ہے؟ کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ہر عمل سے پہلے جواب دہی کا شعور ہے، پیار ملے تو غرور نہیں، اللہ کی تابعداری، شکر، کائنات پر غور۔ اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اچھے اعمال۔ اچھے اعمال میں سے دو باتیں، ایک تو جو بھی ہم روٹین ورک ہے وہ بھی اچھی طرح کریں، گلے سے نہ اتاریں، نوکری ہے، کاروبار ہے، گھر کا کام ہے، بچوں کی تربیت ہے، جو بھی فرائض ہیں ان کو احسن طریقے سے ادا کریں۔ اور پھر احسن العمل بھی ہے، اچھا عمل ہے۔ سب سے اچھا عمل کیا ہے کہ یا ایھا المدثر قم فانذر، اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ کھڑے ہو، ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہ احسن عمل ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو سب سے اچھی بات اس کی ہے جس نے اللہ کے لیے بلایا۔ ایمان ذاتی چیز نہیں ہے کہ اس کو سنبھال کر رکھیں گے، یہ تو میرا ہے، یہ تو ذمہ داری ہے۔ خاموشی نیکی نہیں ہے بلکہ آواز اٹھانا نیکی ہے۔ باطل کو نظر انداز کرنا جرم ہے، لہٰذا جو غیر اللہ کی چیزیں ہیں، جو دین اسلام سے ہٹ کر ہیں، ان پر آواز بلند کرنا ہے۔ باطل دیکھ کر خاموش نہ رہو، اللہ کی بڑائی کو مقدم رکھو، اخلاقی آلودگی سے پاک رہو، مشکل آئے تو ثابت قدم رہو۔ اور المدثر انسان کو حرکت میں لانے والی ہے کہ میں حق کے لیے کیا کروں، مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور سورہ دہر انسان کی مقصد زندگی بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے، تمہاری اصل کامیابی اخلاص ہے، عمل ایسا ہو جس میں نہ بدلہ، نہ تعریف، نہ شکریہ کی طلب۔ تو اصل ضرورت اس وقت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے لیے خالص ہو جانے کی، اللہ کے لیے خالص ہو کر اللہ کے دین کی تشہیر، تبلیغ، اقامت میں لگے رہنا۔ اور پھر جب اسٹیٹ کوئی خیال نہ کر رہی ہو مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا، تو اس کا خیال کرنا اور نیکی خاموش سے کرنی ہے، تکلیف میں بھی صبر کرنا ہے۔ سورہ الدہر انسان کا باطن سنوارتی ہے کہ میں سب کس کے لیے کر رہی ہوں،
تینوں صورتوں میں جو مشترکہ چیزیں ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے زندگی کیوں دی، مجھے کیا کرنا ہے، میری نیت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ شعور کہ ہر عمل کا جواب ہوگا سورہ ملک نے دیا۔ باطل کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جانا ہے، نظام باطل کو چیلنج کرنا ہے، غیر عادلانہ، غیر منصفانہ، جبر پر مبنی اس گلے سڑے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے جرأت سورہ المدثر دیتی ہے۔ اور پھر ایک بات جو بہت اچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کے شعور کے ساتھ جینا ہے، حق کے لیے کھڑا ہونا ہے اور سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے۔ جب اللہ ہی کے لیے انسان کرتا ہے تو اللہ پھر اس کی زبان میں بھی اثر دیتا ہے، عمل کو بھی مؤثر کر دیتا ہے، کم محنت پہ زیادہ صلہ دیتا ہے، اور کامیابی دراصل رزلٹ یہ بتاتا ہے کہ بندہ کتنا مخلص تھا۔ اس لیے کہ سورہ البقرہ کے اندر بھی بتا دی کہ ایک دانہ اور ایک دانے سے 7 بالیں، اور ہر بال میں چاہے تو 700 اور اس سے بھی بڑھ کر دانے ہوں۔ تو اصل میں یہ سب کیسے ہے؟ یہ بندے کا اخلاص، اس کی للہیت اور اس کی محنت کے ساتھ ہے۔ تو اصل میں صرف عمل ہی نہیں دیکھا جاتا بلکہ عمل کے ساتھ اس کی نیت، اس کا اخلاص، یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ان صورتوں کے اندر یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ انسان کو با مقصد بھیجا گیا، اسے ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا، اسی لیے اس کا انجام بھی سمجھا دیا گیا ہے۔ اور زندگی کا مقصد اپنی ذاتی اصلاح بھی ہے، اجتماعی ذمہ داری بھی ہے، اور یہ وہ کام ہے جو اخلاص، صبر اور اصرار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور پھر موجودہ فتنوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بات سوچنے کی میں کیوں دنیا میں لائی گئی، میں خاموش تماشائی نہیں ہوں، میں ذمہ دار انسان ہوں۔ ہم کہتے ہیں میں تو نیوٹرل ہوں، سب سے بڑا جرم نیوٹرل ہونا ہے۔ ایک تو بات یہ کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کون ہے آج جو نیوٹرل ہے؟ نیوٹرل وہ ہے جس کا دماغ نہیں ہے، جو سوچتا ہی نہیں ہے۔ جو سوچتا ہے وہ کوئی نہ کوئی رائے رکھتا ہے، جو سوچتا ہے وہ کوئی چیز کو پسند یا ناپسند کرتا ہے۔ تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں تو نیوٹرل ہوں؟ نیوٹرل کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان ہے، سوچے گا، شعور رکھتا ہے، تو جب شعور رکھتا ہے تو صحیح اور غلط سمجھتا ہے۔ تو اس لیے نیوٹرل کہنا تو یہ جھوٹ بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی دغا بھی ہے کہ جس کو میں حق سمجھ رہی ہوں اس کے ساتھ چل نہیں رہی، اور جسے میں غلط سمجھ رہی ہوں اس کے خلاف کھڑی نہیں ہو رہی۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم کہتے ہیں ہم تو غیر سیاسی ہیں۔ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ انبیاء تو سارے ہی سیاست کرتے تھے، سیاست کے لیے تشریف لائے۔ انبیاء کی پہلی دعوت ہی کیا تھی؟ اللہ کی بندگی کرو اور اسی کے لیے خالص ہو جاؤ۔ اللہ کی بندگی تو اللہ کی غلامی ہے، اور پوری زندگی میں ہر شخص کو اللہ کی غلامی پر لے کے آنا ہے، ایسا سسٹم بنانا ہے کہ جس کے تحت اللہ ہی کا حکم چلے۔ تو یہی تو آزمائش ہے اور یہی امتحان ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں جواب دہی ہے۔ تو کائنات پر غور کریں، اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ میں نے یہ پہاڑ، سمندر، یہ سب چیزیں تابع کر دی ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اور اللہ نے انسان کے تابع کر دی۔ یہ تو پھر طاقت ملے تو شکر ہونا چاہیے۔ شکر کا عملی طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو غیر سیاسی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم انبیاء کے مشن کی نفی کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ آج کی سیاست مسئلہ ہے، آج کی سیاست گندا کھیل ہے۔ کیا بچہ گندا ہو کر آئے گا تو ہم اسے نہلا کے صاف نہیں کر دیں گے؟ کیا ہم اس کے کپڑے تبدیل نہیں کریں گے؟ کیا ہم اس کو صاف کر کے پھر سینے سے نہیں لگائیں گے؟ تو اگر سیاست گندا کھیل ہے تو اسے صحیح کسے کرنا ہے؟ اسے درست کرنا، اسے سیدھے راستے پر لگانا اور سارے سسٹم کو سیدھے راستے پر لگانا۔ کم فانذر و ربک فکبر، یہ اصل میں حکم ہے۔ یہ کم اور فکبر امر ہے، یعنی کرو، یہ حکم دیا گیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ۔ کس کے لیے؟ ڈراؤ اللہ کے لیے اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ ایمان کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے۔ حق جان کر خاموش رہنا جرم ہے۔ کردار کی پاکیزگی دعوت کی بنیاد ہے، اور دعوت میں مشکلات پر صبر کرنا ہے۔ حق بات پھر حکمت سے کہنی ہے، خود عمل کے بغیر دعوت بے اثر ہو جاتی ہے۔ سورہ الدہر کے اندر یہ بات سمجھا دی گئی کہ نیکی کا اصل وزن نیت ہے، اور اخلاص کمزور نہیں پڑنے دینا، بار بار اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، بار بار اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے چلے جانا ہے، اور مستقل اپنا جائزہ بھی لیتے رہنا ہے۔ اثار خود ضرورت کے باوجود دینا ہے، ضرورت ہے پھر بھی دینا ہے، آرام کی ضرورت بھی ہے لیکن عزیمت کی راہ اختیار کرنی ہے۔
اور کوئی موقع ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں حق کے لیے آواز بلند نہ ہو، کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جو نیکی کیے بغیر گزر جائے، کیونکہ زندگی مختصر ہے اور اس زندگی کے بعد بہت بڑی جنت ہے، اور وہ جنت ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے کہ میری طرف بڑھو، آگے آؤ، لپکو، حاصل کرو، اس لیے کہ اس کا حصول ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔